تو پہلے میں ڈیزگنیشن آپ کو بتا دوں, ہمارے ساتھ ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ, اسپیشل نیڈس کنسلٹنٹ, لائف کوچ اینڈ پبلک اسپیکر, ایم ایڈ ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن, آسما ناہید. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ آئی تھنک سو ایک لائف کوچ کی ہم سب کو زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہے, اینڈ پاکستان میں اس پروفیشن کے اوپر اتنا کانسنٹریٹ نہیں کیا جاتا, بالکل بھی نہیں کیا جاتا. ہم اسٹارٹ کریں گے پیوبرٹی, ایڈولیسنس. جب بھی میں اس کی بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ پورا اسٹیج ہی ایک ایشو ہے, ماں باپ کے لیے ایک ایشو ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ٹین ایج بچوں کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. دس دس فرینڈ آف مائن, تو شی از میرڈ اینڈ دے آر تھنکنگ کہ اب جو ہے فیملی اسٹارٹ کرنی ہے. تو مجھے ہمیشہ کہتی ہے کہ سندس مطلب بچپن ٹھیک ہے, کیوٹ ہوتا ہے, رو دھو کے گزر جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی کے بعد بھی وہ اپنے ہو جاتے ہیں, بٹ آئی ایم سو اسکیئرڈ آف دا ٹین ایج فیز. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں کتنی اگریسو تھی اور میرے اماں ابا مجھ سے کتنے زیادہ تنگ ہوتے تھے. تو مطلب اور وہ اسٹیج ہر کسی پہ آتا ہے, ہر کسی پہ, سب کو گزرنا ہے, سب کو گزرنا ہے اس سے, کیونکہ یہ جو ایج ہے یہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انڈر کنسٹرکشن ہے ہم اس ایج میں. اچھا, فرام 11 till 19 ایڈولیسنٹ کہا جاتا ہے, لیٹن ورڈ ہے کہ اس میں یو آر گوئنگ ٹو اڈلٹہڈ. آپ ایک بچپنے سے ایک اپنی ایڈلٹہڈ میں جا رہے ہیں, تو گزرتے ہوئے آپ کر رہے ہیں نا, کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بلڈنگ بن رہی ہے, مٹیریل فاؤنڈیشن ہے پہلے, پھر سیمنٹ لگ رہا ہے اس کے اوپر, پھر پینٹ ہو رہا ہے. جب آپ فائنل گھر کی شکل دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, لیکن جو پروسیس ہے تو یہ پروسیسنگ ٹائم ہے. جو پروسیسنگ ٹائم ہمیشہ ہارڈ ہوگا, اگلی بھی ہوگا, تھوڑا اس میں رف ٹف ٹائم. آج کل اگلی نہیں ہوتا. میں آج کل بچوں کو دیکھتی ہوں, دے کڈس and then they're adults and I'm like تمہاری وہ bushy eyebrows کہاں گئی, وہ مجھے کہاں گئی, why are you not early جو ہے نا, اتنے جلدی ڈیولپ ہو رہے ہیں. also I think so awareness بہت زیادہ ہے اب, like you know girls know کہ اچھا میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے, کون سی چیز ہے جو you know لگے گا پیوبرٹی سے گزر رہی ہوں میں, میں نے اس کو کیسے, if I look at my pictures یہ 11 to 18 والا ٹائم جو ہے, you will not recognize me. ایک تو I look like actually a kid, ٹھیک ہے, اور بڑی اگلی سٹیج ہوتی تھی پیوبرٹی کی. اگر ہم پرابلمس کی بات کرتے ہیں, کچھ تو ہمیں پتہ ہے, بٹ کچھ کامن پرابلمس کیا ہوتے ہیں جو پیرنٹس فیس کرتے ہیں ود اسی ایج والے کڈس کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ٹرانزیشن ٹائم گزر رہا ہے تو اس کے اپنے چھوٹے موٹے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, وہ پرابلم نہیں ہے. وہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹائم ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. یہ فزیکل مسئلوں کی بات کر رہے ہیں ہم, یا میں ٹوٹل بات کر رہی ہوں, اس کی طرف آتی ہوں, سائیکولوجیکل بات میں آئیں گے. پہلے تو فزیکل جو ہے نا, پیوبرٹی تو فزیکل ہو گیا نا. اب لڑکوں کی آواز چینج ہو رہی ہے, باڈی میں چینجز آ رہے ہیں, پیوبرٹی ہے, لڑکیوں کو کے اندر اپنے چینجز آ رہے ہیں اور ان کی سمجھ نہیں ہے ہمیں. اور ہمارا معاشرہ اب تو بہت اویئرنیس آ گئی. آج سے اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کو اتنے طریقے سے بتا نہیں رہے کہ آپ کی فزیکل جو فزیک ہے وہ کس پروسیس سے گزر رہی ہے, اور اب آپ کو کیسے سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں, کیا ایسی چیزیں اب آپ کی پرسنل ہو گئی ہیں, اور کون سی. سب سے بڑی آپ ہائیجین کو دیکھ لیجیے, کیونکہ آپ کے سویٹ گلینڈز بچوں کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو پیوبک ہیئر ہیں یا آپ کے ہیئر آ گئے ہیں, تو اب بچے جو ہیں سویٹ کرتے ہیں لڑکے, اور ہم کہتے ہیں جاؤ جا کے نہاؤ. تو اس چیز کے اوپر بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہم بتائیں بچوں کو کہ فزیکل چینج ہے, کوگنیٹو چینج ہے, سوشل چینج ہے, اور پھر آپ کا سائیکولوجیکل چینج ہے. چاروں چیزوں کو آپ اکٹھے دیکھیں بچوں کے لیے, ایک چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا. ہمیں بچے نظر آتے ہیں صرف فزیکل چینج میں اور بدتمیزی میں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں اور یہ اتنا تمیز نہیں کر رہے جو ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو ہمیں چاہیے. اور ایک جملہ جو مجھے لگتا ہے ہر بچے نے سنا ہوگا اپنی پیوبرٹی میں, اس کے بیٹا اس ایج میں ہمیں بھی لگتا تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور باقی پوری دنیا غلط ہے. اور واقعی ایسا لگتا ہے. آج میں کنفیس کروں گی کہ میں نکل آئی ہوں اس سے, ٹھیک ہے, بٹ آئی ول کنفیس ٹوڈے کہ واقعی لگتا تھا کہ مجھے پتا ہے. لیکن اب برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. 12 سال کا بچہ جو کہہ رہا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے جو وہ کہہ رہا ہے, پر اس کو یہ فیل ہوتا ہے, میٹا کوگنیشن ہے, اس کو یہ سمجھ میں لگتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں. آپ نہیں سمجھ رہے, وہ پیرنٹس کو یہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ میرے شوز میں نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا میں اسکول میں میرے پر کتنا پیئر پریشر ہے, میڈیا کا کتنا پریشر ہے. آپ اگر اپنے ٹائم پہ اگر آپ جیسے بات کری, ابھی تو آپ بہت ینگ ہیں لیکن آپ پھر بھی بات کری ہیں, تو اگر آپ دیکھیں پیئر پریشر ایسا نہیں تھا جیسا اب پیئر نہیں. ایون میں اپنی ٹائم کی اگر بات کرتی ہوں تو واقعی مطلب سوشل میڈیا تھا پر اتنا نہیں تھا, لائک ناٹ دنیا کا ہر انسان نہیں تھا سوشل میڈیا پہ, بڑا چھوٹا سا ہوتا. مجھے یاد ہے وی اسٹارٹڈ ود آرکٹ, تب فیس بک تھا بھی نہیں, اور بڑا لمیٹڈ سا ہوتا تھا, اینڈ تب بڑا ڈر ہوتا تھا. مطلب آئی ڈونٹ نو وہ بھی چینج ہو گیا کہ آپ نے اپنی تصویریں نہیں لگانی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی ہر انفارمیشن شیئر نہیں کرنی. اب تو آپ
قدم قدم پہ چیک ان کر رہے ہوتے ہیں, ابھی میں ادھر ہوں, ابھی آن مائی وے ٹو دس پلیس, اب میں یہاں پہ ہوں. اس کی بڑی خوبصورت ایک ہماری سائیکالوجی میں ٹرم یوز کی جاتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو آج کے بچے جو سوشل میڈیا کے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ نیٹیو ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں. اچھا. اور جو ہم لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں سیکھا, آپ بھی نیٹیوز میں آ جائیں گی, ہم جو ہیں وہ امیگرینٹس ہیں, جو ہم پرانے لوگ ہیں, تو ہم اس میں امیگرینٹ ہو کے آئے ہیں, تو ہم اس کو سیکھتے ہیں. آپ کہیں بھی امیگرینٹ ہو کے کسی اور ملک میں چلے جائیں تو آپ کو رول سیکھنے میں بہت وقت لگتا ہے. تو یہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے. تو ماں باپ یہ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں, یہ ان کی نیڈ ہے, یہ اسی طریقے سے ہی بات کریں گے. لیکن اس کو آپ نے کیسے گائیڈ کیسے کرنا ہے, انہیں کیا رولز بنانے پڑیں گے نا, کیا چیز ٹھیک ہے. اس میں سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں اس وقت جو ہے, جو بلنگ بچوں میں بہت ہو رہی ہے. اب سائبر بلی پہ چلے جائیں, اتنی بلی ہو رہی ہے, بہت زیادہ سائیکولوجیکل پرابلم جو بچوں میں آ رہے ہیں نا, وہ سوشل میڈیا, کیونکہ آپ ایک ڈیجیٹل امیج کریٹ کر رہے ہیں. آپ دکھتے وہ جو آپ دکھ رہے ہیں ڈیجیٹلی, وہ آپ اصل میں نہیں ہیں. اچھا, یہ بھی یہ بات مجھے لگتا ہے کچھ بچے نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. دے اسٹارٹ بلیونگ ہاں کہ یہ جو میں پٹ اپ کر رہی ہوں, یا یہ جو میرا بہت لمیٹڈ سا, آپ اچھے صرف گڈ ٹائمز آپ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بیڈ ٹائمز نہیں ڈالتے. تو آئی تھنک یو اسٹارٹ بلیونگ کہ یہی میری زندگی ہے. وہ ڈیجیٹل امیج جو آپ بنا رہے ہیں وہ آپ کا پرسنل امیج نہیں ہے. گھر میں آپ کو اماں نے ڈانٹا, ابا نے ڈانٹا, پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ غصے میں ہیں, پیئر پریشر ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, مسئلے ہو رہے ہیں, فائٹس ہو رہی ہیں, ڈرگس چل رہی, کچھ بھی ہو رہا ہے, وائلنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اپنا جو ہے وہ ایک فیس ڈالنا ہے. لڑکوں نے ایک اور ماچوز بنے ہوئے ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ ایٹنگ ڈس آرڈر کر کر کے 0 سائز کی لکس دکھانی ہے. اس لک تک پہنچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیرنٹس کو کس پروسیس سے گزار رہے ہو. تو جو ڈیجیٹل امیج بن گیا ہے نا ہمارا, ہر وقت لوگ جاتے ہیں, بچے ہم یہاں پہ چیک ان ہو گئے, آپ چاہے وہاں چیک ان ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, لیکن آپ ایک ڈیجیٹل پروفائل, ڈیجیٹل امیج بنا رہے ہیں اپنا, جو کہ آپ کے پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہا, which gives you lot of anxiety. And a lot of complexes as well. Exactly. You know, so many complexes. ایک اور بات یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب میں بھی اگر اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں, سو مائی پیرنٹس ہیو ناٹ بین ویری ڈیجیٹلی اویئر. ٹھیک ہے, امیگرینٹ ہے نا وہ, امیگرینٹ میں آلسو پتہ نہیں, میرے گھر میں ایک بہت بڑا ٹیبو تھا ہمیشہ سے انٹرنیٹ. مطلب ہم لوگوں نے اگر انٹرنیٹ کبھی یوز بھی کیا ہے تو ساتھ میں ہمارے گائیڈ بیٹھا ہوتا تھا, ادھر کوئی بڑے بہن بھائی بیٹھے ہوتے تھے, امی بیٹھی ہوتی تھی, بیکاز دے ور لائک یو نو کہ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو جتنی بھی انفارمیشن فیڈ کی گئی ہے, ایک تو میں امی سے گلا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ڈیکیڈ پرانا ریز کیا ہے, ٹھیک ہے. میرے دوستوں کے پاس بہت جلدی فون تھے, بہت جلدی انٹرنیٹ تھا, میرے پاس نہیں تھا. بٹ ہماری جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ تھرو اے پرسن آئی ہے, یا پیرنٹس آئی ہے, یا کسی بڑے انسان نے ہمیں بتایا ہے, تھرو میڈیا نہیں آئی ہے, یا تھرو, کیونکہ وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں, اپنی سے بڑی باجیوں سے بات نہیں کرنی, اپنے سے بڑوں کے ساتھ آپ نے جو ہے ہنسی مذاق آپ کرنی ہے, بچوں کے ساتھ بچوں والا کی. آج کل کے بچوں کے پاس انفارمیشن بڑوں سے پہلے ادھر ادھر سے آ جاتی ہے. آپ کو اچھے سے بتائی گئی نا, آپ کو گائیڈڈ انفارمیشن, بڑی لمیٹڈ, اور میں کہتی ہوں بڑے ٹائم پہ جو چیز چاہیے تھی وہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہاں, میری آواز نہیں سن رہی آپ کو, ہے آواز نہیں سن رہی. تو ہاں, میں بات ہی کر رہی تھی کہ ایسے پیرنٹس جیسے میرے جیسے پیرنٹس ہیں, وہ ضرورت کے وقت ای میل یوز کر لیں گے, یہ سب کچھ یوز کر لیں گے, پر وہ اتنے سوشل میڈیا اویئر نہیں ہے. جی, ٹھیک ہے. تو ایسے پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ان کو سب سے پہلے خود کو سیلف ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. وہ میرے پاس بہت سے, چونکہ میں کلینک کرتی ہوں ابو دھابی میں, تو بہت سے پیرنٹس آتے ہیں, وہی سمجھتے ہیں نہیں اس کو ہم نے کمپیوٹر لے دیا, ہم نے بچے کو آئی فون لے دیا, اب بچہ پڑھ رہا ہے. ان کے لیے یہ جو ہے کام کر رہا ہے, بزی ہے. آپ کو نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے. جتنا کچھ اوپن ہے, ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے انفارمیشن, اور بہت ارلی انفارمیشن ہے, جو ایکسپوجر ٹائم پہ جو ہمیں گائیڈڈ انفارمیشن ملی اور ٹائم پہ ملی. ہمارے تو مجھے یاد ہے کہ ٹی وی چینلز پہ بھی ایک نانی سافٹ ویئر ہوتا تھا, لٹرلی بائی دا نیم نانی آتا تھا, جس کے اندر کچھ چینلز بلاکڈ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, جس کی ایکسیس ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ایون انڈین چینلز بلاکڈ ہوتے تھے کہ یہ جو رومانس وغیرہ دکھاتے ہیں موویز میں, یہ بھی بچوں کا دماغ خراب کرتے ہیں. تو بڑا لیٹر آن ہے نا, جو ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں برین ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ابھی نا, 11 سال کے بچے کی برین ڈیولپمنٹ پراپر نہیں ہوئی, سوشل ایموشنل اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اس میں آپ بمبارمنٹ کر رہے ہیں بالی ووڈ کی, اسٹار پلس کی, یا ہی کسی بھی قسم کی ایسے انفارمیشن کی جو کہ ان اپروپریٹ ہے بچے کے لیے. تو بچہ اس کو سمجھ تو پا نہیں رہا پراپر, اسے سمجھ تو ہے نہیں اس کے ایج سے, لیکن وہ اس کو نیگیٹو وے میں لے رہا ہے, اور وہی کمپلیکس جو ہیں ایشوز بن رہے ہیں پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے. اور مجھے لگتا ہے اس میں ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے, بیکاز آپ ایون اف یو وانٹ ٹو کنفائڈ ان یور پیرنٹس, یوزلی بچے یہ کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہوا ہے یہ کہتے ہوئے, بیکاز آئی ہیو ایون ٹاٹ کڈس, تو آگے سے نا کہ مطلب ماما تو پنڈو ہے,
हाँ हाँ है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मामा सही। तो पेंडू है, मामा को तो पता ही नहीं है, ठीक है, मामा को समझ नहीं आती है ये मेरे प्रॉब्लम्स है, उफ ओ मामा, हाँ, you know, आपको क्या पता। ये जो एक वर्ड है 2 जनरेशन पीछे फेंक देता है, पर्पस इनडायरेक्टली ये कहने ठीक, का और उसके कि बाद जिस फिर एरा माँ में हम हैं आप नहीं है। आप नहीं है। अच्छा, और उसके बाद माओ का क्या होता है, जो मेरी अम्मा जैसे देसी माएँ होती हैं, ठीक है, वो तो फिर आपको समझा देती है प्रॉपरली, ठीक है, कि हाँ बेटा मैं आपको समझाती हूँ कि हम कितना पीछे हैं, ठीक है। और जो थोड़े से ये लेटर माँ बाप हैं जिन्होंने जिनको वो होता है ना कि हाय बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि मेरे तो बड़े इसके अंदर जो है ना इश्यूज हैं, इस बात से मेरे बड़े इश्यूज हैं कि बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं इस तरह। मतलब अगर आप बिल्कुल उनके ओपिनियन स्टेट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप क्या कह रहे हैं, पब्लिक इमेज आप बना क्या रहे हैं, बना Especially क्या बच्चे रहे जो हैं, अगर आप कभी देखें, क्योंकि बहुत जो बच्चे आते हैं जिनके पास मूड डिसऑर्डर, जैसे आप बदतमीजी की बात करिए, जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए और एक लिमिट क्रॉस कर दे तो हम इसे फिर मूड डिसऑर्डर कहते हैं। बच्चे मूडी हो गए, मूड नहीं है, ये खाना है मूड नहीं है, ये खाना है बच्चों का मूड नहीं है। अब माँ बाप डरने लगे हैं कि बच्चों का मूड नहीं है। अब किसी को कहो कि अपने बच्चे से ये बात करे, नहीं मैं अभी आया ना बाहर से, बच्चा 18 साल का, वो आया 50 साल की माँ डर रही है, बच्चे का मूड ठीक हो जाए, क्यों डर रही है? ऐसा क्या बच्चे ने क्या ये पर्सोना अपना बना के सामने रख दिया कि जी मैं, जो डरने लगे ये हैं डरने वाले, इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, और एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी काफी माएँ सोच रही होंगी, ठीक है, कि ये जो डरती है उनका अपना कसूर है, इतना सर पे चढ़ाया हुआ अपना कसूर है, तो बड़ा मुश्किल है भाई आजकल के दौर में। पेरेंटिंग इज सो डिफिकल्ट, और मेरा तो हमेशा माओं को सलाम होता है उनको जो जिनके बच्चे जो है ठीक ठाक बड़े हो जाते हैं और वो कभी इस बदतमीजी के फेज से भी ना गुजरें और इज्जत भी करें और हमेशा माँ बाप का ख्याल भी रखें और जिंदगी में भी कुछ कर जाएं। बहुत मुश्किल है। तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर भी बात करेंगे कि कसूर किसका होता है। सीन खूबसूरत जिंदगी गुजारने का जो राज होता है कि आपकी एज बढ़ती रहे लेकिन आपकी एज के तासुरात ना नजर आए, वो खुशी होती है। और खवातीन इसलिए ज्यादा खुश रहती हैं, अब हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो मुझे बता देंगे मैं सही बात कह रही हूँ कि गलत, कि हम लोग रो लेते हैं, हमें कहा जाता है रोंदू होती हैं, हम रो लेते हैं, चीख लेते हैं, लड़ाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन हम निकाल लेते हैं सब। बहुत अच्छा करते हैं। जो मर्द हजरात होते हैं उन्हें बचपन से ये कहा जाता है मर्द बनो, ठीक है, एक आंसू निकल आए तो बेटा लड़के नहीं रोते, बेटा लड़के ऐसे नहीं करते, लड़के रोते नहीं है, लड़के ख्याल करते हैं। तो ये कहीं हम लोग जो है ना, आई थिंक सो, वो माचोनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने रिलेट किया है अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने से। तो इसके बारे में मुझे बताइए जो डिफरेंस है। मेरा ख्याल है, और जो हमारी बुक्स हमें बताती हैं, कि बड़ी हमारे माशरे में स्पेशली बड़ी ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं हम लोगों की अपने बच्चों से। अच्छा, पूरे एज अ सोसाइटी। बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते ही तय रहता है डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बच्चा वो बनेगा। बेटी के बारे में तभी से तय होना शुरू हो जाता है कि इसकी हमने शादी करनी है, ये पराया माल है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। और बेटा जो है इसने तो पूरे तो बाप का बाजू आ गया। अभी वो इतना सा निन्ना मुन्ना सा 2 दिन का बच्चा है, वो बाप का बाजू आ गया। तो आपने देखा कि कैसा उसके इर्द गिर्द हम पेरेंट्स की साइकी क्या है, और बच्चे ने उसी के साथ रेज होना है। बिल्कुल 2, 3, 4 साल का बच्चा है, नहीं भाई के साथ जाओ बाहर, इतना सा बच्चा पकड़ाया आप भाई के साथ, भाई को नहीं पता आप उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। और लड़की जो कि 16-17 साल की हो रही है, 14-12 साल की हो रही है, उसको हम सिखा ही नहीं रहे कि इंडिपेंडेंट कैसे होना है। तो ये पेरेंटिंग में जो डिफरेंस है ना, कल्चर का इशू है ये हमारे यहाँ, कि हम अनरियलिस्टिकली मर्द और औरत को रेस कर रहे हैं। हम उनको उस वक्त से देखना शुरू करते हैं अपने पर्सपेक्टिव में, पेरेंट्स अपने पर्सपेक्टिव में। बिल्कुल, बड़ी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो पेरेंट्स की नहीं पूरी हुई होती, वो करवा, बिल्कुल सही कह रहा है, वो करवा रहे होते हैं। उसकी वजह ये होता है कि लड़के ये सीख लेते हैं कि हमारे लिए सेंसिटिव होना, परेशान होना, अपनी बात का इजहार करना सही नहीं है। हाँ, गुस्सा दिखाना सही है, इधर से एक ठुड्डा मार के दरवाजा खोलना सही है। वो बाप माँ पे चीख रहा है, बदतमीजी कर रहा है, हाथ उठा रहा है, वो देख लेते हैं कि ये काम सही है, ये मैंने करना है, इसको मैंने कॉपी करना है, ये जायज काम है, क्योंकि आइडियल से वही है। एग्जैक्टली, आइडियल के अलावा मिसाल ही वही है। जो मिसाल पेरेंट्स वो कहते हैं, हम बच्चे वो कम करते हैं, लेकिन जो वो करके दिखा रहे होते हैं ना, वो खामोश ऑब्जर्वर होते हैं। बिल्कुल, और वो स्पॉन्ज की तरह होता है बच्चा। आप ये समझ लें कि उसके अंदर जितना मर्जी वो फूलता जा रहा है, वो अंदर लेता जा रहा है, वो फिर जम्स भी ले रहा है और वो पानी भी ले रहा है, एनवायरनमेंट से जो कुछ भी आ रहा है वो ले रहा है वहां से। अच्छा, एक और बात पे हम छोड़ के गए थे कि ये जो पेरेंट्स हैं ये डरते क्यों हैं? आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों से डरते हैं। ये भी हमने सोसाइटी ने एक अजीब किस्म का होपला क्रिएट कर दिया है कि बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। अब ये बच्चे हाथ से ना निकालने का जो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया ना, अब बच्चे हाथ से क्यों निकल रहे? वो माँ बाप की वजह से नहीं निकल रहे, अकेले।
ان ایجوکیشن ان اویئرنیس کی وجہ سے نکل رہے ہیں ہمارے ہاں. جو میں تعلیم کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں ہوں بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ, تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اسپیشلی میں چونکہ میں امریکہ سے پڑھ لکھ کے آئی ہوں, وہاں پہ میں نے بہت سال کام کیا ہے, اور آپ جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں اور جب آپ آ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے سب دیکھتے ہوئے. آپ لٹریٹ ہیں بھائی ہمارے ملک میں, اگر آپ کو نام لکھنا آتا ہے پڑھنا آتا ہے جی بس آپ یہ لٹریٹ ہیں. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو اسکولنگ سسٹم ہے یا جو گھر ہے, جو تعلیم ہے وہ نوکری کے لیے کی جاتی ہے. بالکل بالکل. ہمارے ہاں جو تعلیم ہے وہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں کی جاتی. بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اچھا سوشل ورکر کی ڈیزگنیشن ہی نہیں ہے, ہے ہی نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, والنٹیئر کام کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. ہمارے بزرگ بیکار گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساسیں بہوؤں پہ حکم چلانا چاہ رہی ہیں, جو سسرز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے, کوئی کام نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ ویسٹ میں جا کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے لوگ بڑے کارآمد ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, یہ بیکار کر کے بٹھائے ہوئے ہم نے. بالکل بالکل. اور اسی طرح ہم نے ٹین ایج کے لیے ہمارے پاس کوئی والنٹیئر سسٹم نہیں ہے کام کرانے کا کہ جی جیسے اسکولز کو دینا چاہیے. جیسے ہی بچہ 12-13 سال کا ہو گیا اب وہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے, وہ کام کروائیں اس سے وہیں اسکول میں. اب باقی جب ہم پڑھتے تھے امریکہ میں تو ہم جب وہ کام کرتے تھے اس کے میں مانیٹری ویلیو تو نہیں ملتی تھی, لیکن انڈیپینڈنس ملتی تھی جو لڑکی کو بھی ملتی تھی اور لڑکے کو بھی ملتی تھی. بالکل صحیح. جو ہم یہاں نہیں دیتے, تو ہم یہاں کہتے ہیں لڑکا جو ہے وہ کمانے والا ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر جو پریشر ڈال دیتے ہیں نا. اگر ذرا سا بھی آپ لڑکا دیکھیں, تم کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو. اب وہ اگر میرے پاس بہت سے ایسے کیس بھی ہیں کہ 4-5 بہنوں لوگوں نے 5-5-6 بیٹیاں پیدا کر لی کہ نہیں ہم ایک بیٹا آ جائے. اب وہ ساری بہت عام بات ہے. اور کل بڑے مزے کی ایک بات ہو رہی تھی, پاپولیشن پہ بات ہو رہی تھی. میں کہتی تھی پاپولیشن جو ہے نا وہ سب سے بڑا پلیگ ہے اس دنیا کا. تو مجھے کوئی کہتا ہے, بڑے اچھی بات کی انہوں نے, کہ کچھ لوگوں کی مطلب 2 قدم زمین بھی نہیں ہوتی ان کی, اور وہ کہتے ہیں وارث چاہیے وارث چاہیے وارث چاہیے. بھائی وارث میں کیا سنبھالنا ہے آ کے, وارث آپ کو نکال کے گھر سے باہر نکال دینا. وراثت کسی میٹیریل چیز کی نہیں ہوتی, اپنے نام کی کنٹینیوٹی. لیکن کیا مطلب آپ سوسائٹی میں آپ کو کوئی جانتا ہے, آپ نے کوئی بڑا اچھا کام کیا, بڑا کوئی کارنامہ کیا ہوا, آپ بھی وہی وہ جو کہتے ہیں نا 2 اینٹ کی آپ نے اپنی وہ بنائی ہوئی ہے کہ بس یہاں پر میری بھی ہے, اپنی بیگم پہ چلا لی, 5-6 بچے پیدا کرنا, انہوں نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی, بلکہ آپ کنزیومر بن رہے, مزید جو ہے بس کنزیوم کیے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ جس گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ بیٹا نہیں ہے, اور ماں باپ کا سارا اسٹریس یہ 4 ہیں, ذمہ داری ہے, پریشانی ہے, اور ہمارا کیا بنے گا, تو ان بچیوں کی آپ سائیکولوجیکل اسٹریس کا اندازہ کریں, وہ کیا بنے گی, اور جب وہ گھر بنائیں گی, جب وہ مائیں بنیں گی تو وہ کیا بنے گی, اور یہ بروکن پرسنالٹیز کے ساتھ وہ گھر بنے گا. اور یہ ہم کوئی اس کی بات نہیں کر رہے کہ جو تھوڑے غریب لوگ ہیں, یہ ہر جگہ, مطلب آپ کسی بھی کلاس کو اٹھا لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ والا جو ایک پریشر ہے کہ میں سب سے بڑی ہوں, اچھا غلطی سے چھوٹی بہن کا پہلا رشتہ ہو جائے تو جو بڑی کو تانے ملتے ہیں, اور جو پھر اور اس کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ اس کا رشتہ تو ہو گیا لیکن جلدی سے تم شادی کرو تاکہ اس کی باری آ جائے. تو وہ کتنا ایک عجیب سا سٹریس ہے. یہ سب ہمارے سوسائٹل ایشوز ہیں, اور ہمارے ہاں ایجوکیشن کی, ایز میں نے کہا ایجوکیشن کو صرف جو ہم نے لے لیا ہے صرف اس نے کہ ہم نے اس کے جیسے نوکری کرنی ہے, ادروائز ہماری اس میں نہ گرومنگ ہے نہ ڈیولپمنٹ. بالکل. اچھا ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں ہمارے, ہے نہیں. اچھا ایک اور چیز جو اسی لیے لائف, سوری آپ کی بات کر, اسی لیے لائف کوچنگ بہت امپورٹنٹ ہے. لائف کوچنگ امپورٹنٹ بھی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو اوور آل سسٹمز ہیں, ناٹ جسٹ پیرنٹنگ, مطلب باہر اگر کوئی بھی بچہ جو جوونائل ہے اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو اس کو کمیونٹی سروس دی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جائیں اولڈ ہومز میں کام کریں, آپ جائیں جو لوگ ہینڈی کیپڈ ہیں ان کے ساتھ کام کریں, آپ سڑکوں کی صفائی کریں, آپ اسکولوں کی ریپیئرمنٹ میں کام کریں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میری کمیونٹی کی طرف رسپانسبلٹی کیا ہے, اور یہ جو میں نے چوری کی ہے, یہ جو میں نے آرسن کیا ہے, میں نے کہیں جا کے توڑ پھوڑ کی ہے, کوئی مار کٹائی کی ہے, تو میں کتنا پریولیجڈ ہوں, اور میں آپ باقی لوگوں کی جو ہے چیزیں, اور اس کے اندر آپ کی جو وہ ہوتی ہے کریکشن ہوتی ہے, وہ آئی تھنک سو زیادہ بہتر ہوتی ہے رادر دن کہ 4 دن جیل میں گزار لیے اور جوتے کھا لیے. اس سے تو مجھے لگتا ہے آپ کے اندر اور بھی زیادہ ہیٹریڈ آتا ہے. پھر جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں جتنے بھی اولڈ ہومز میں ڈال دیا جاتا ہے, اور ان کے جو آخری چند سال ہوتے ہیں وہ اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. اتنا بڑا اثاثہ ہے ہمارے یہ جتنے بھی بزرگ ہیں, اتنا ان کے پاس نالج ہے, اتنی انہوں نے, اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو الزائمر جیسی ڈیزیزز بھی نہیں ہے کہ وہ بھول گئے کہ ان کو نرسز کی, انہیں سب یاد ہے. مطلب کبھی نانی دادی کے پاس اگر ٹائم گزارے, جتنی سٹوریز وہ آپ کو سناتے ہیں, پارٹیشن کی ایک چیز, اتنا ان کا ایکسپیرینس ہے. اگر ان کو ہی آپ پرپز آف لائف دے دیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں
کہ کیا ہوتا ہے بزرگوں کے پاس پرپس ختم ہو جاتا ہے. وہ روز صبح اٹھتے ہیں, انہیں پتا ہے رات کو میں نے سو جانا ہے, پورا دن کیا کرنا ہے کچھ نہیں پتا. اگر انہیں آپ ذرا سا بھی پرپس دے دیں کہ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں, ان سے بات کریں, گارڈننگ ہو, ان کا کمرہ سجائیں. اولڈ ہومز کی ایک دفعہ ہم بات کر رہے تھے, میں بڑی جذباتی ہو جاتی ہوں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے, استطاعت دے, یہ کام انشاءاللہ ایک دن ہم کریں گے کہ جتنے بھی اولڈ ہومز ہیں آپ کبھی جائیں تو وہ بالکل اندر جاتے ہیں نا, ان کا دل بند ہو جاتا ہے. نہ ان کی دیواروں کے اوپر میموریز ہیں ان کے بچوں کی, ٹھیک ہے, مطلب اتنا انہوں نے زندگی گزاری ہے, بچے بڑے کیے, ان کی شادی کرائی, ان کی دیواریں خالی ہیں, ان کی وہی ایک جیسی بیڈ شیٹس ہیں, وہ بچے تو نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان سے نہ کوئی ملنے جاتا ہے, نہ کوئی تہوار ہے, نہ کچھ ہے. مطلب ایسی بڑی بدقسمت اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. اسی لیے یوتھ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے یوتھ کو آج ہم جب یہ یہ چیز ایجوکیٹ کریں گے, جب وہ بوڑھے ہوں گے تو پروڈکٹیو ہوں گے. یہ کیسے لے کے آیا جائے اس کہ لیے بچوں کے آج اندر کو ماں ٹھیک باپ کا کرنا ہے احساس کیسے لے کے آیا؟ آج کو ٹھیک کرنا ہے. ماں باپ کا Adolescence اس احساس لیے. جی, ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں ماڈلنگ کا لفظ جب کہا جائے تو ہمیں لگتا ہے کیٹ واک کرتی ہوئی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے. شاید میں نے ماڈلنگ کہا تو سب کو یہ, ماڈلنگ کا مطلب یہ نہیں ہے. ماڈلنگ کا مطلب ہے آپ کی ذات ایز اے مثال, ایز اے ماڈل کھڑی ہو, جو کہ کپڑے نہیں ہیں, جو کہ ایز اے پرسنالٹی ہے. آپ جو ہم والنٹیئر کام کرتے ہیں جو کہ ویسٹ میں ہر اسکول میں لازمی کرایا جاتا ہے, اس میں ہمارے جو اسٹریس ہارمونز ہیں نا, والنٹیئر کام سے وہ ریلیز ہوتے ہیں. اچھا, ہاں بالکل. آپ کسی کو زکوٰۃ کا کتنا بڑا اسلام میں بھی کانسیپٹ ہے, تو زکوٰۃ کا زکوٰۃ تو بالکل. اصل میں تو ہماری سائیکولوجیکل جو گرومنگ تھی کر دی گئی تھی ہمارے مذہب کے ذریعے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, وہ اسلام کا پلر ہے, وہ آپ کا اسٹریس ریلیز کر دے گا پراپر. آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, آپ نے جو سانپ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بیسیکلی وہ آپ نے دینا ہے. اور اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں, ہم بس پیسہ دینے کو سمجھتے ہیں والنٹیئر. نہیں, یہ کام اکیلا نہیں ہے, یہ چھوٹے ٹائم سے. اب ہمارے ہاں چلیں, اگر وہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, محلے کی بیس پہ ہو سکتا ہے, گھروں کی بیس پہ ہو سکتا ہے. گھر پہ کوئی کام ہے, مل کے لوگ بنا سکتے ہیں کہ جی میں اپنی ماں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں, یا میں اپنی ہمسائے کی اولڈ کو آپ جا کے یہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بچے اگر پیرنٹ کوئی کرتا ہوا دیکھیں نا تو وہ ماڈلنگ کرتے ہیں آہستہ آہستہ کہ نہیں, ہم یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی معاشرے میں. یہیں سے بڑھتا ہے, سوسائٹی بڑھاتی ہے. چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اب ایک آپ فار ایگزامپل کوئی بھی پروجیکٹ لے لیجیے آپ, اس کی فنڈ ریزنگ ہے چیریٹی کی. بالکل, اگر بڑے چیریٹی کر رہے ہیں تو اس کا جو ایڈمن کا ورک ہے وہ سارے کے سارے یوتھ کر سکتے ہیں, اور سارا کا سارا سوشل میڈیا جو ہے وہ یوتھ سنبھال سکتی ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں, فری میں کروائیں, وہاں ہو رہا ہے, باہر ہو رہا ہے, سارا کا سارا آپ اٹھائیں. بچے اتنے شوق سے کرتے ہیں, اور وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں, وہ تو نیٹو ہے نا اس کے, تو وہ اتنے شوق سے کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو فیل کرتے ہیں. وہاں سے لڑکے لڑکی میں برابر کی ذمہ داری, بالکل ہمارے یہاں برابر کی ذمہ داری نہیں ہے لڑکی. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور آپ نے بڑے اچھے کہتے ہیں نا, ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, کہ پوری کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک بچے کو بڑا کرنا, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں رسپانسبلٹی اور ایمپتھی جو بہت ضروری ہے. بچوں میں ایمپتھی کدھر ہوتی ہے ایک دوسرے کے, وہ تو بس ایک دوسرے کو بلیم گیم کا وہ ہوتا ہے. یہ ڈالنا ٹائم ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں.
बात है, जबरदस्त। क्या बात है, जबरदस्त। और क्या क्लैपिंग की सिंक्रोनाइजेशन थी, मैंने भी कोशिश की थोड़ा फॉलो करने की, थोड़ा सा। असल में आपने आज वो जरा कल्चर वाला है ना, ड्रेसिंग की हुई, तो हमने कहा बलोची कि पठानी जो कि आप इसको है ना, मैंने कोशिश की है और आपने उसको डेडिकेट कर दिया, क्या बात है। इस म्यूजिक के साथ पैरों को जकड़ना पड़ा है ना, फौरन बाबू रे सी है ना शुरू हो जाना था। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया, मैं चाहूंगी कि हमने इतने सारे मसाइल डिस्कस किए तो थोड़े से उसके हल भी अगर डिस्कस कर लें, तो द फ्लोर इज योर्स। कुछ पेरेंटिंग टिप्स अगर आप देना चाहें। जी बहुत 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 बड़ा subject कह रही हैं और बहुत बड़ा ज्यादा time जिम्मेदारी दे रही हैं। डाल दी है मैंने इनके अच्छा, ऊपर। छोटी छोटी चंद एक क्लियर बातें जो के हैं, और मुझे लग रहा है कुछ इर्द गिर्द लोग हैं जिनके बच्चे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ सब ऐसे हो गए, सब सब ऐसे हो हो गए गए। यहाँ बड़ा पे। interest है। अच्छा, बच्चे कंट्रोल करने की चीज नहीं होता है, गाइड करने की चीज। हमने एक इंसान माशरे के लिए तैयार करना है, बिल्कुल। हमने अपनी जात के लिए कोई चीज, अपनी कोई ऑफस्प्रिंग नहीं तैयार करके रख लेनी, मेरी औलाद है, मेरा बच्चा ये बन गया, नहीं। इस माशरे के लिए हमने एक कारामद इंसान बनाना है। हम चले जाएंगे ये छोड़ के, दुनिया ऐसे ही चलती है, बिल्कुल। आगे उन्होंने जाना है। तो ये देख के रहिए, हमें तैयार करना है कि इस वक्त सोसाइटी की क्या जरूरत है। ठीक है। दूसरी, बच्चे को क्लियर एक्सपेक्टेशंस बताएं अपनी, मुझे तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, घर के क्या रूल्स हैं, क्या सोसाइटी डिमांड कर रही है, एज अ मुस्लिम हमारे आपके पास क्या एक्सपेक्टेशन है, आपने कैसे बिहेव करना है, एज अ पाकिस्तानी आपने कैसे बिहेव करना है, जब आप बाहर मुल्कों में जाते हैं तब आपने कैसे बिहेव करना है, रियल घर में कैसे बिहेव करना है। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ वालिद साहब हैं, उनके साथ गुस्सा जायज है उन्हें, हाँ, ठीक है, मर्दों को गुस्सा जायज करार दे दिया जाता है, और छुप के बच्चे माँ से जाके सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं और शिकायत करते हैं, विच इज नॉट हेल्थी एट ऑल। ठीक है। बच्चों का और बाप का रिश्ता नहीं बनता, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो माँ के साथ अंडर द टेबल गुफ्तगू चल रही है, बाप की बुराई चल रही है। अब माँ वहाँ मजबूर है, वो शौहर की बुराई भी कर रही है बीच में, और पेरेंटिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा है। सॉरी, मैं ये कह दूं, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करती हूँ। टाइम हमारे पास छोटा रह गया, मैं चाहूंगी जितनी ज्यादा टिप्स आप इनसे सुन सके सुन ले। मैं अपनी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज कहती हूँ। थैंक यू सो मच, आई वुड लाइक टू थैंक यू लाइव, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप हमारे पास अगले कुछ अरसे तक नहीं है, लेकिन whenever you come back to Pakistan, ये हमारे लिए स्पेशली आई हैं, तो whenever you come back to Pakistan, you're definitely coming on the show। और बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे ब्रेक में बताई हैं जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है, because there are apparently 4 kinds of parenting styles। Exactly। ठीक है, आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं ये जरूर बता दीजिएगा। प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। थैंक यू नईम साहब फॉर ब्रिंगिंग हर टू आवर शो, ठीक है, थैंक यू, एंड अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आगे कल, और तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आप प्लीज अपने कॉन्टैक्ट जो है वो बता दीजिए, और उसके बाद हम एक गाने से वाइंड अप करते हैं। जी, मुझे, मैं एक सर्विस रन करती हूँ जिसका नाम होप एंड लाइट है, जो कि अबू धाबी में है, लेकिन उसका फेसबुक पेज भी है, उस पे आप लोग मुझे इनबॉक्स करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक पेरेंटिंग टिप्स की बात कर रही हूँ, पेरेंटिंग के प्रूवन साइंटिफिक 4 स्टाइल्स हैं, तो उस पे बात कर सकते हैं। बाद में भी तो टाइम नहीं है, उसमें बहुत से लेक्चर्स हैं, वो मैं आपको वैसे भी बता सकती हूँ कि अपने स्टाइल जानिए। क्या मैं अथॉरिटेटिव पेरेंट हूँ, क्या मैं अथॉरिटेरियन पेरेंट हूँ, क्या मैं परमिसिव पेरेंट हूँ, जो मैं हर किस्म की इजाजतें दिए जा रहा हूँ, जो आप पहले बात कर रही थी कि हर किस्म की इजाजत दिए बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं। किस किस्म का मेरा स्टाइल है, किस किस्म की मेरी पर्सनालिटी, और मैं किस किस्म का माँ या बाप हूँ, और उसके हिसाब से किस किस्म का मैं अपने बच्चे के साथ, होप एंड लाइट, होप एंड लाइट के नाम से HOPE एंड लाइट। मैं चाह रही हूँ लोगों को पता होता कि यहाँ के बाद भी आपको कांटेक्ट जरूर कर सकें। इट्स अ मेंटल हेल्थ प्रो बोनो सर्विस फॉर पाकिस्तानी वुमेन, और हर पाकिस्तानी वुमेन जो माँ बन चुकी है या बनने वाली है उसके लिए फ्री सर्विस। थैंक यू सो मच।